Network, the solution for humanity. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن انا انزلناہ فی لیلۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ. لہذا یہ ہے پورے قرآن مجید کا لوح محفوظ سے، یا جسے انہ فی ام الکتاب لدینا لعلی الحکیم کہا گیا، ام الکتاب، وہاں سے پورا قرآن نازل کر دیا گیا سمائے دنیا تک. یہ لیلۃ القدر میں ہو گیا. یہ کوئی سمائے دنیا ہے جس کے بارے میں کہ اللہ تعالی ہر رات کو اس کے آخری جو ساعتیں ہیں اس میں نزول فرماتا ہے سمائے دنیا تک. اور پھر ایک پکارنے والا پکارتا ہے، حل من سائل فأعطیہ، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے دوں، عطا کروں. حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی استغفار کرنے والا، معافی چاہنے والا، مغفرت چاہنے والا کہ میں اسے بخش دوں. اسی سمائے دنیا تک قرآن مجید پورا کا پورا نازل کر دیا گیا جملۃ واحدہ، ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ. تو جو کوئی بھی تم میں سے موجود ہو، یعنی سفر پر نہیں ہے، اپنے گھر میں مقیم ہے، فمن شہد منکم الشہر، یہ مہینہ اس کو آئے اس حال میں کہ وہ گھر میں مقیم ہو، فلیصم، اب اس پر لازم ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے. یہ فعل امر آ گیا، یہ غائب کے صیغے میں فعل امر ہے. فلیصم اس پر لازم ہے، واجب ہے، الامر للوجوب. اور اب یہ وجوب ہو گیا ہے علی التعیین، اس لیے کہ وہ بات تو دہرا کر آ گئی کہ من کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو کوئی بھی تم میں سے بیمار ہو یا کہیں سفر پر ہو تو وہ تعداد پوری کر لے دوسرے دنوں میں. وہ رعایت دوبارہ آ گئی. اور میں آپ سے عرض کر چکا ہوں، اسی کی بنا پر میرا یہ خیال تھا کہ یہ آیات بیک وقت نازل نہیں ہو سکتی، ورنہ یہ تکرار جو ہے یہ تو پھر کلام کا عیب شمار ہوگا. اور اسی کی ایک اور مثال ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بڑی رہنمائی میری فرمائی، یہ بہت سال ہو گئے اس بات کو. سورہ مزمل کا جو آخری رکوع ہے، دوسرا رکوع، وہ پورا کا پورا ایک ہی آیت پر مشتمل ہے. وہاں بھی تکرار ہے، علم ان لن تحصوه فتاب علیکم، علم ان سیکون منکم مرضی وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ فاقرؤوا ما تیسر منہ. یہ جو تکرار ہے اس کی وجہ سے میرا وہی گمان تھا کہ یہ ایک وقت میں نازل نہیں ہو سکتا. اب یہ کہ کہیں بات ملی نہیں رہی، اگرچہ یہ کہ تفسیروں میں یہ بڑا اختلاف ہے. کسی نے لکھ دیا کہ یہ تو 10 مہینے بعد یہ آیت نازل ہو گئی. وہ جو قیام اللیل کا حکم تھا 2/3 رات یا کم سے کم 1/3 رات، ورنہ عام طور پر آدھی رات کھڑے رہا کرو، وہ 10 مہینے کے بعد ہی منسوخ ہو گیا تھا. یا یہ کہ 12 مہینے بعد، کہیں 16 مہینے بعد. لیکن ساتھ ہی 10-11 سال کی روایتیں بھی موجود ہیں. اتنا فرق روایتوں میں، لیکن یہ کہ اس سے آگے کوئی توجیہ نہیں مل رہی تھی. تو مجھے یہ خیال تھا کہ اس میں بھی کوئی وقفہ ہے. اللہ کا بڑا شکر ہوا، جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے الاتقان فی علوم القرآن، اس میں مجھے جو حبر الامہ کہلاتے ہیں صحابہ میں سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، جن کے بارے میں کہ حضور کی دعا یہ تھی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، اے اللہ اس نوجوان کو دین کا گہرا فہم عطا کر دے اور قرآن مجید کی تعویل کا علم عطا کرے. ان کا قول مل گیا کہ یہ آیت 2 حصوں میں نازل ہوئی ہے. پہلا حصہ واللہ یقدر اللیل والنہار علم ان لن تحصوه فتاب علیکم فاقرؤوا ما تیسر من القرآن، یہ نازل ہو گیا 10 یا 11 یا 12 مہینے کے بعد ہی. وہ شدت جو تھی اس حکم کی وہ اسی وقت کم ہو گئی. پھر یہ جو آخری آیت آئی علم ان سیکون منکم مرضی وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، یہ تو لفظ بول رہا قتال فی سبیل اللہ کا لفظ ابتدائی مکی دور میں کہاں آ سکتا تھا؟ یا تو یہ کہ آخری مکی دور ہے، یا ہو سکتا ہے کہ یہ حصہ آیت کا جو ہے مدنی دور میں نازل ہوا ہو. تو یہ قول جو ہے مل گیا مجھے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو وہی کا میں نے اشارہ یہاں کیا کہ وہ ایک حصے کی تکرار کے ساتھ جو دہرا کر آئی ہے،
وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، یہ تو اس ایک رعایت کو تو برقرار رکھا گیا، لیکن اور اس میں مزید جو میں نے عرض کیا تھا وہاں تھا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم روزہ رکھو تو یہ بہتر ہے، اور یہاں کہا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا۔ اور یہاں نوٹ کر لیجئے، بیماری میں روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں ہے، یا سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں ہے۔ چنانچہ ایک موقع پر تو حضور نے دیکھا کچھ صحابہ کرام میں سے بعض تھے جو سفر پر تھے اور وہ روزہ رکھا ہوا تھا اور وہ نقاہت کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے، گر گئے۔ آپ آئے، کیا معاملہ ہے کہ جی روزہ رکھا ہوا تھا اس لیے یہ؟ تو آپ نے فرمایا لیس من البر الصیام فی السفر، سفر کی حالت میں روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے تو میں ایک اصطلاح استعمال کیا کرتا ہوں کہ یہ تقویٰ کا حیضہ ہے کہ 104 درجے کا بخار ہے، روزہ نہیں میں نے چھوڑنا۔ نہیں بھائی، یہ نہیں ہے، اللہ نے آپ کو ایک رعایت دی ہوئی ہے، آپ اس کی تعداد پوری کر لیں دوسرے دنوں میں، لیکن خواب خواہ۔ ویسے یہ کہ میرا تجزیہ یہ ہے کہ اس میں چور جو ہے دل میں وہ یہ ہوتا ہے کہ رمضان کا روزہ نسبتاً بہت آسان ہوتا ہے، ایک فضا بنی ہوئی ہے، سب گھر والوں نے اٹھنا ہی ہے، سحری ہونی ہی ہے، وہ ایک روٹین کے اندر وہ آسان ہو جاتا ہے، بعد میں وہ روزے کی تکمیل کرنا، تعداد پوری کرنا نسبتاً بھاری ہوتا ہے، تو شاید اس وجہ سے لوگ کرتے ہیں۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ، اور تاکہ تم تعداد پوری کرو، یعنی وہ رخصت اب گئی کہ اگر روزہ نہیں رکھنا ہے تو تم صرف یہ کہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دو یا تم زیادہ کو کھلا دو، فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، لیکن ایک مسکین کو کم از کم کھانا کھلا دینا 2 وقت کا، یہ کفارہ ہو جائے گا اور یہ فدیہ ہو جائے گا، فدیۃ طعام مسکین، وہ رعایت ختم ہو گئی۔ البتہ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ وصیت کے حکم کو بھی جزوی طور پہ حضور نے برقرار رکھا، حالانکہ وصیت کا وجوب ختم ہو چکا، عضو قرآن ختم ہو چکا، جبکہ وراثت کے احکام آ گئے، لیکن حضور نے تہائی کی حد تک اسے برقرار رکھا۔ ساتھ ہی یہ بھی کہ لا وصیت لوارث، جس کا حق اللہ نے معین کر دیا اب اس کے لیے کوئی وصیت نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے اس رعایت کو بھی حضور نے، اور یہ ہے در حقیقت حکمت نبوی، اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں یہ وحی جلی عطا فرمائی ہے وہاں وحی خفی بھی دی ہے، فہم بھی دیا ہے، کہیں اسے اراد کہتے ہیں بما اراک اللہ، جیسے کہ اللہ نے آپ کو دکھایا ہے، کہیں اللہ تعالیٰ کشف کے ذریعے سے، کہیں الہام کے ذریعے سے، کہیں رؤیا صادقہ کے ذریعے سے، کہیں جس کو تفہیم کہتے ہیں، جیسے حضرت سلیمان کے بارے میں قرآن میں آیا کہ ایک مقدمہ پیش ہوا حضرت داؤد کی عدالت میں، تو حضرت داؤد علیہ السلام کو چکرا گئے، بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، تو اللہ نے فرمایا فَفَهَّمْنَاهَا سلیمان، ہم نے سلیمان کو تفہیم کر دی، اس کی سلیمان کو القاء کر دیا کہ اس کا یہ حل ہے۔ اس وقت چاہتے ہوں گے اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوگی کہ حضرت سلیمان کی کیفیت لوگوں کے سامنے نمایاں ہو کر آئے، تو اسی طریقے سے اللہ سناتا ہے، سمجھا دیتا ہے، تفہیم کرتا ہے، تحدیث کرتا ہے، تحدیث کے معنی بات کرنا۔ حضور نے فرمایا ہر نبی کی امت میں محدث ہوتے ہیں اور میری امت کا محدث عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ در حقیقت حضور نے جو کچھ کیا ہے اسے یہ نہ سمجھیے کہ یہ وحی سے بالکل آزاد ہے، یہ وحی خفی کے مظاہر ہیں کہ جو ہمیں حدیث کے اندر اور حضور کے فیصلوں میں نظر آتے ہیں۔ تو آپ نے یہ جو رعایت برقرار رکھی ہے اس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے فقہ میں شیخ فانی، ایک شخص اتنا بوڑھا ہے، 95 برس کی عمر ہے، 100 برس کی عمر ہے، کہ اس کا اندیشہ ہے کہ ہلاکت نہ ہو جائے، روزے کو وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ بڑھاپا تو اب کہیں جائے گا تو نہیں، یہ تو لے کر ہی جائے گا، بڑھاپا جو ہے ختم ہونے والی شے تو نہیں ہے، بعد میں بھی تعداد پوری کرنے کا کوئی امکان نہیں، تو وہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا۔ اسی طرح کوئی مریض ایسا ہو جیسے ڈائبٹیز ہے، کوئی بڑی ہائی درجے کی ڈائبٹیز ہے اور یہ ڈاکٹروں نے کہہ دیا یو ہیو ٹو لیو ود اٹ، اب اس کے جانے کا کوئی سوال نہیں، اور روزہ برداشت نہیں کیا جا سکتا ڈائبٹیز میں، اس کو تو غشی ہو جائے گی، انکانشیس ہو جائے گا مریض۔ اس حوالے سے ایسے لوگوں کے لیے، اور چونکہ اس میں شفا کی بھی امید نہیں ہے لہذا یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ قضا رکھ سکیں بعد میں، تو یہ 2 حالتوں میں شدید اس قسم کا برس ہو یا شدید جو ہے بڑھاپے کی حالت ہو، اس میں اس رعایت کو حضور نے برقرار رکھا، ورنہ عام حالات کے اندر وہ رعایت منسوخ ہو گئی۔ فَلْيَصُمْ، اب اس کے لیے لازم ہے کہ اس کا روزہ رکھے۔ البتہ یہ کہ اس کے بعد فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تم تعداد پوری کرو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ تم اللہ کی تکبیر کرو اس ہدایت پر کہ جو اس نے تمہیں عطا کی ہے۔
دیکھیے اس تکبیر کا ایک مظہر ہوتا ہے جب رمضان مکمل ہو جاتا ہے، ہم عید کے لیے جاتے ہیں تو تکبیریں کہتے ہوئے جاتے ہیں، تکبیریں کہتے ہوئے آتے ہیں۔ اسی طریقے سے نماز عید، اس میں اضافی تکبیریں ہوتی ہیں، ہمارے ہاں 6 ہے، 12 تکبیریں اضافی جو ہے وہ نماز عید کے اندر پڑھتے ہیں۔ تو یہ اس کا ایک ہلکا سا مظہر ہو گیا، بلے تکبر اللہ علی ما ہداکم، لیکن تکبیر کی اصل معنی کیا ہے؟ بڑا کرنا کسی کو، تصغیر کے معنی کسی کو چھوٹا کرنا، اس میں تصغیر کتاب سے کتابچہ، چھوٹی کتاب، یہ آپ نے کتاب سے اس میں تصغیر بنایا کتابچہ، تو یہ ریور سے ریولیٹ، دریا کی بجائے چھوٹی سی کوئی ندی ہے، ریولیٹ ہے۔ اسی طریقے سے تصغیر تکبیر، بڑا کرنا، اور تکبیر رب کیا ہے؟ اللہ کی بڑائی کا نفاذ، اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد۔ چنانچہ حضور کو جو بالکل ابتدا میں احکام دیے گئے، جو آپ کے جو نبوی مشن تھا آپ کا، اس کا جو کہ نقطۂ آغاز ہے، وہ سورہ مدثر کی پہلی 3 آیات ہیں۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے کمبل میں لپٹ کر لیٹنے والے صلی اللہ علیہ وسلم، کھڑے ہو جاؤ، کمر بستہ ہو جاؤ، کمر کس لو، اپنی جد و جہد کا آغاز کرو، اپنے مشن کا آغاز کرو۔ اور اس کا نقطۂ آغاز کیا ہے؟ انذار، خبردار کرو۔ یہ زندگی صرف یہ زندگی نہیں ہے کھایا پیا عیش کیا اور ختم ہو گئے، اصل زندگی موت کے بعد ہے، اور اس زندگی کے ایک ایک عمل کا، ایک ایک فعل کا، ایک ایک پیسے کا حساب دینا ہوگا، حلال سے کمایا تھا کہ حرام سے، اور کہاں خرچ کیا تھا، علل و تللوں میں کیا تھا، ادائے حقوق میں کیا تھا، نیکیوں اور خیرات کے لیے کیا تھا، یا یہ کہ عیاشیوں میں کیا تھا، فضول خرچیوں میں کیا تھا، اسراف میں کیا تھا، تبذیر میں کیا تھا، تم بتانا ہوگا۔ اس حوالے سے یہ انذار سے بات شروع ہوتی ہے، لیکن یہ کہاں تک جائے گی؟ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، وہ نظام قائم کر دو کہ آپ کا رب ہی سب سے بڑا ہو جائے، لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، تاکہ اس کی بات ہی سب سے اونچی ہو جائے، پورا نظام زندگی اللہ کی بندگی پر استوار ہو جائے، اللہ کی اطاعت اور حاکمیت کے اصول پر قائم ہو جائے۔ چنانچہ یہ وہ بات ہے جو اگلے رکوع میں آئی ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ جو اقامت دین کی جد و جہد ہے، اس کا ایک مرحلہ دعوت کا تھا جو مکے میں چل رہا تھا۔ اس دعوت کے مرحلے میں اس طرح کا مسئلہ نہیں تھا۔ جو اب مرحلہ آ گیا وہ ہے قتال کا مرحلہ۔ اب تو میدان جنگ میں جانا ہوگا، وہاں بھوک اور پیاس کی شدت جھیلنی ہوگی، وہاں ہو سکتا ہے کہ اگلے دن اگر جو جنگ ہونی ہے تو رات کو بھی انسان جو ہے اس کو نیند نہ آئے، اور بھوک جو ہے وہ اس کے اندر کوئی فکر ہو، اور اندیشے جو ہے وہ طرح طرح کے جو ہے اس کے ذہن میں آ رہے ہو، یہ ساری سختیاں جھیلنی پڑیں گی۔ تو جس طرح تم اپنے گھوڑوں کو تیار کیا کرتے تھے غارت گری کے لیے، اسی طرح اب اپنے آپ کو تیار کرو۔ اسی لیے اگلے رکوع میں وہ آیت آ گئی، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اللہ کی راہ میں قتال کرو ان سے جو تم سے قتال کر رہے ہیں۔ اب ان کی اینٹ کا جواب پتھر سے دو، اور اس سے آگے بھی بڑھ کر بات کہہ دی گئی، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ۔ اب جب جنگ کا دور شروع ہو گیا، اے نبی آپ کی یہ جو دعوت اور تحریک تھی یہ اس آخری مرحلے میں داخل ہو گئی، قتال کا مرحلہ آ گیا۔ اب یہ قتال ختم نہیں ہوگا، جاری رہے گا، جاری رکھو اس قتال کو، یہاں تک کہ فتنہ اور فساد اور بغاوت جو ہے وہ ختم ہو جائے، اور دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے، سارا نظام زندگی جو ہے احکام شریعت کے تابع ہو جائے، اللہ کی حاکمیت جو ہے اس نظام کے اوپر قائم ہو جائے، اس وقت تک یہ قتال جاری رہے گا۔ یہ سمجھیے قبل ما ہداکم۔
Who was the first prophet? Was a prophet the first one to read and write? Did God speak to a prophet? A prophet in a prison. A prophet who commanded the birds, insects, and animals? Want to know more? Join us for Stories of the Prophet. Stories of the Prophets ہر جمعرات شام 5 بجے اور دوبارہ صبح 11 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. میں نے جیسا کہ سوم کے لفظی معنی بیان کیے اور وہ جو گھوڑوں کو سوم رکھواتے تھے اس کا پس منظر، تاکہ جنگ کے اندر ان کی جو ضرورت پڑتی تھی ایسا نہ ہو کہ بھوک اور پیاس سے جی ہار جائیں، اور گھوڑے نے جی ہار دیا تو اصل میں تو سوار کی موت ہے، سوار ختم ہو جائے گا. اسی طریقے سے مسلمانوں تم تیاری کرو اس روزے کے ذریعے سے اور صیام رمضان کے ذریعے سے کہ تمہارے اندر سختیاں جھیلنے کا مادہ پیدا ہو اور تم پھر تکبیر رب کے لیے تکبر اللہ علی ما ہداکم. اب آخری لفظ آیا وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تمہارے اندر شکر پیدا ہو جائے. پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ شکر جو ہے احسان پر جو ایک فطرت سلیمہ کا رد عمل ہوتا ہے وہ شکر ہے. کوئی حیوان پیاسا تھا اور آپ نے اس کے آگے پانی رکھ دیا، وہ پانی پی کے پھر جو آنکھیں اٹھا کر آپ کو دیکھے گا اس کی آنکھوں میں آپ کو احسان مندی کے جذبات نظر آئیں گے. بول نہیں سکتا وہ آپ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا، تھینکس نہیں کہہ سکتا، لیکن اس کی آنکھوں میں ہوں گے وہ جذبات. یہ فطرت کے اندر ہے، ہر حیوان کی فطرت میں ہے. وہ پرانا ایک قصہ ہم نے بچپن میں پڑھا تھا. ایک بھاگا ہوا غلام تھا کہیں، اور اس کا کہیں اس جنگل میں دیکھا کہ شیر کے پاؤں میں جو ہے وہ کانٹا چبھا ہوا ہے. وہ سخت بے چین ہے، لیکن یہ کہ اس نے وہ کانٹا نکال دیا. شیر نے ذرا اس کے جو ہے ہاتھ وہاں چاٹے، کوئی سونگا اور پھر چلا گیا، کچھ نہیں کہا اسے. پھر وہی شیر تھا جب وہ پکڑا گیا پرانے زمانے میں تو بھاگے ہوئے غلاموں کو جو ہے پھر شیروں سے پھڑواتے تھے. یہ روم میں بھی اور مختلف یونان میں بھی یہ طریقے تھے. تو اس کو کہیں پکڑ لیا گیا اور پھر شیر سے پھڑوانے کے لیے جب وہ لے کر گئے اس اسٹیڈیم کے اندر، اور وہ شیر جو ہے بھوکا رکھا جاتا تھا، وہی شیر تھا. وہ آیا ہے ورراتا ہوا اور جیسے کہ جھپٹ کر ختم کر دے گا، لیکن جب آیا وہاں تو اس کے بعد اس نے اس کے ہاتھ چاٹنے شروع کر دی. اس میں بھی احسان مندی کا یہ جذبہ تھا کہ اس نے میرے پاؤں کا یا میرے ہاتھ کا کانٹا نکالا تھا، مجھے تکلیف سے جو ہے اس نے نجات دلائی تھی، لہذا وہ اپنی ساری جو بھی خوخاری تھی اور جو بھی اس کے اندر بھوک تھی اس کے باوجود. تو یہ حیوانوں کے حیات جس کو ہم کہتے ہیں، یہ حیات ہی سے حیا ہے. یہ کبھی آپ نے شاید نوٹ نہ کیا ہو، حیات کا ایک خاصہ حیا بھی ہے. یہ حیات در حقیقت اسی سے مادے سے لفظ حیا ہے. اسی طریقے سے اسی حیات کے اندر ایک مادہ شکر کا ہے. پتھر ہے، ظاہر بات ہے اس کی کیا ضرورت ہے جو آپ پوری کریں گے، لیکن حیوان کی کوئی ضرورت آپ نے پوری کی ہے اور اسی طریقے سے انسانوں کی ہے، تو ایک اس کی فطرت سلیمہ کا رد عمل ہے. اسے ہم احسان مندی کہتے ہیں، جذبات تشکر کہتے ہیں، جذبات امتنان کہتے ہیں. امام راغب رحمت اللہ علیہ نے پھر اس پر جو شرح کی ہے اپنی مفردات میں وہ بڑی خوبصورت ہے کہ اس شکر کے 3 درجے ہیں. پہلا درجہ ہے شکر بالقلب، دل سے شکر ہو، اور اس کے مراد کیا ہے کہ کسی نے آپ کے ساتھ جو نیکی کی ہے اس کا آپ کو ادراک ہو، شعور ہو کہ اس نے یہ نیکی میرے ساتھ کی ہے. کسی نے آپ کو کوئی شے دی ہے، اس کی قدر و قیمت کا آپ کو اندازہ ہو کہ کتنی بڑی اس نے قیمتی شے مجھے دے دی ہے. ایک بچے کے ہاتھ پر آپ ہیرا رکھ دیجئے، اسے کیا پتا یہ ہیرا ہے، وہ سمجھے گا کانچ کا ٹکڑا ہے، شاید اس سے بھی وہ پلا کھیلنے کے لیے تیار ہو جائے، اس لیے کہ اسے تو معلوم ہی نہیں کہ یہ ہیرا ہے. ہاں ہیرے کو تو پھر ظاہر بات ہے کہ قدر گوہر شاہ داند یا بے داند گوہری، یا تو بادشاہ لوگ جانتے ہیں ہیرو کو جو کھیلتے ہیں ہیرو میں اور جواہرات میں، یا پھر جوہری جانتا ہے، اس کو معلوم ہوگا کہ یہ کیا قیمت ہے اس کی. تو اسی طریقے سے پہلے تو احسان کی قدر ہو، قدر شناسی. قدر شناسی یہ قلب سے ہے، پھر زبان سے شکریہ ادا کرنا ہے، اور پھر اس نعمت کا حق ادا کرنا ہے. منعم نے وہ نعمت تمہیں جس مقصد کے لیے دی ہے، تمہارے جس فائدے کے لیے دی ہے، اس کو استعمال کرو، اسے فائدہ اٹھاؤ. یہ ہے شکر بالجوارح، اپنے پورے وجود سے شکر کرنا. اس کی جیسے مثال یہ ہے کہ کسی بچے کو اس کے والد نے باہر کہیں گئے ہوئے تھے، کوئی بہت عمدہ کتاب لا کر دی. بچہ مہذب بھی تھا، اس نے تھینکس ڈیڈ، بڑا شکریہ آپ کا، آپ نے کیا اور وہ سب کچھ ہے، لیکن پھر کتاب کو رکھ دیا اوپر لے جا کر، کہیں اس کو کھول کر نہیں دیکھا. تو یہ ناشکری ہے. اس کا شکر تو اس وقت ادا ہوتا اگر وہ اس کتاب سے استفادہ کرتا، اپنے علم میں اپنی معلومات میں اس سے اضافہ کرتا. یہ متفق علیہ روایت ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں. سند کے اعتبار سے اب اس سے اوپر کوئی درجہ جو ہے حدیث کا نہیں ہے.
حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، انہوں نے یہ فرمایا کہ حضور نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو کوئی بھی رمضان مبارک کا روزہ رکھے گا ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، اللہ سے اجر کی امید میں اور ایمان اللہ پر رکھتے ہوئے، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ ومن قام رمضان، اب یہ دونوں مصدر میں نے آپ کو بتایا تھے، صام یصوم صوما و سیاما، قام یقوم قوما و قیاما، یہ بالکل دوسرا لفظ آ گیا، ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ پھر تیسری مرتبہ ومن قام لیلۃ القدر، اور یہ لیلۃ القدر کو تو ہر شخص جانتا ہے کہ کوشش کرتے ہیں پوری رات جاگنے کی۔ کیا لیلۃ القدر میں بھی آپ صرف 1 گھنٹے کی جو ہے وہ تراویح پڑھ کر پھر اپنے آپ کو فارغ سمجھتے ہیں؟ لیلۃ القدر تو در حقیقت ہر مسلمان جانتا ہے کہ اس میں رات کا اکثر حصہ جا کر گزارنا ہے، کوشش کرنی ہے، تلاش کرنی ہے لیلۃ القدر۔ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ تو اب قامہ کا مفہوم اول ہم نے سورہ مزمل سے سمجھ لیا اور 2 مرتبہ وہاں آیا ہے، پھر ہم نے یہاں پر اس حدیث میں دیکھ لیا، اور تیسری حدیث جو میں نے سنائی تھی اس کو بھی پڑھ لیجئے۔ یہ وہی ہے عبداللہ ابن عمرو ابن العاص جن کا میں وہ واقعہ بتا چکا ہوں، یہ بڑے ہی عابد اور زاہد، اور اس درجے میں کہ حضور کو پھر روکنا پڑا کہ لا تفعل، یہ مت کرو۔ وہ عبداللہ ابن عمر ہیں، اس حدیث کے راوی ہیں، اور اس کو بھی امام بہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد، روزہ اور قرآن بندے کے حق میں شفاعت کریں گے۔ یقول الصیام، روزہ یہ کہے گا اے رب پروردگار انی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار، میں نے تیرے اس بندے کو پورا دن کھانے پینے سے اور اپنی جنسی خواہش پوری کرنے سے روکے رکھا، میری وجہ سے روکا رہا، فشفعنی فی، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ ویقول القرآن، اور قرآن یہ کہے گا منعتہ النوم باللیل، میں نے اسے روکے رکھا رات بھر نیند سے، فشفعنی فی، تو میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ فیشفعان، حضور فرماتے ہیں ان دونوں کی شفاعت قبول ہوگی۔ اب یہاں آ کر جسے کہتے ہیں کلنچنگ آف دی میٹر، بات بالکل معین ہو گئی کہ قیام سے مراد یہ صرف نماز تراویح نہیں ہے، بلکہ قیام سے مراد تو یہ ہے کہ رات کا اکثر حصہ، عام طور پر نصف حصہ، کم سے کم تہائی حصہ جو ہے وہ گزارا جائے اور قرآن کے ساتھ گزارا جائے۔ رتل القرآن ترتیلا، تو گویا کہ دن کا روزہ، رات کا قیام، سیام و قیام رمضان مل کر در حقیقت صوم رمضان کا یہ جو 2 آتشہ پروگرام ہے یہ مکمل ہوتا ہے۔ اب اس کو سمجھیے اس کی حکمت کیا ہے۔ رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہے، در حقیقت قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کی ہر سال تجدید کرنے کے لیے یہ آپ کو رمضان مبارک کا یہ پروگرام دیا گیا، آپ کا سر نو قرآن سے ایک مضبوط تعلق قائم ہو جائے۔ جیسے شاید میں نے آج عرض نہیں کیا ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی تو 40 دن کا روزہ رکھوایا گیا، تب تورات ملی تھی۔ تلقی حاصل کرنا، اسی طریقے سے یہ تو قرآن میں ہے، لیکن یہ کہ حضرت مسیح کے بارے میں قرآن میں نہیں ہے، انجیل میں موجود ہے۔ 40 دن کا شبانہ روز کا روزہ رکھا ہے حضرت مسیح نے، پھر وہ جو ہے وحی کا آغاز ہوا ہے اور پھر جو ہے آپ کو انجیل ملی۔ حضور کے بارے میں یہ وضاحت نہیں ہے 40 دن ہے کہ کتنے دن ہے، لیکن یہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ جاتے تھے غار حرا میں، خلوت گزینی اختیار کرتے تھے تنہائی میں، اور وہاں پر گمان غالب یہی ہے کہ روزہ رکھتے تھے، اور کتنے دن تھے یہ ہم نہیں جانتے، لیکن یہ کہ یہ اصل میں اللہ کے کلام کی تلقی کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے یہ ایکسرسائز ہے، یہ مشقت ہے، یہ ریاضت ہے، تاکہ تم حاصل کر سکو اس کلام کو۔ اس کے لیے یہ روزہ اور رمضان جو ہے اس کا پروگرام دیا گیا ہے کہ دن میں روزہ رکھو، تاکہ پہلے لیول پر ان سے کچھ تقویٰ پیدا ہو جائے، تاکہ تم قرآن سے استفادہ کر سکو۔ یہ کیفیت جب رمضان میں ہوگی، دن میں روزہ، رات کا قیام، اور قیام کم سے کم تہائی شب۔ اب یہاں میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ جو یہ سمجھا جائے کہ میں اس تراویح کی نماز کی نفی کر رہا ہوں، نفی نہیں کر رہا۔ دیکھیے حکمت خداوندی تو یہ تھی کہ اس کو لوگوں پر چھوڑ دیا، اس لیے کہ معلوم تھا اللہ کے علم میں، جیسے کہ سورہ مزمل کے دوسرے رکوع میں آیا عَلِمَ أَن سَيَكُونَ مِنكُم مَرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ یہ مشقت تم جھیل نہیں سکتے، 2 تہائی شب کھڑے رہنا، لہذا اللہ نے اس میں